پیار محبت سے رہیں. چھوٹی سی زندگی ہے. یاد رکھنا جس کے گھر میں سکون ہے نا. اب میں اپنی بہنوں سے بات کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے, بعد میں بھی یہ بیان چینل پہ یا کہیں سنا جائے گا کہ اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں. آپ کے جو شوہر ہیں یا آپ کے بھائی ہیں, آپ کے والد ہیں, اس زمانے میں بہت ٹینشن ہے, مہنگائی ہے. آپ گھر میں سکون رکھیں. جس کے گھر میں سکون ہے نا وہ باہر بڑے بڑے طوفانوں سے مقابلہ کر لیتا ہے, لیکن جس کے گھر میں ٹینشن ہے نا وہ بندہ بیچارہ باہر بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر گھر میں کسی وجہ سے کوئی کمزوری ہے, کھانے پینے کی کمی ہے, روزگار کی کمی ہے, پریشر نہ دیں اپنے گھر والوں کو. ہاں, پہلے کے زمانے کی عورتیں پتہ ہے کیسی ہوتی تھی کہ جب کوئی بندہ باہر جاتا تھا نا کمانے کے لیے تو عورتیں صبح کہتی تھی دیکھو حلال لانا بے شک تھوڑا لانا, حرام مت لانا, ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ خواتین ہوتی تھیں. اور آج کی عورت کیا کہتی؟ چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, کچھ بھی کرو, مجھے میری فرمائشیں پوری کرو, مجھے یہ چیز چاہیے. اب اس ٹینشن میں بیچارہ یا تو وہ غلط کام کرتا ہے, چوری چکاری کی طرف, رشوت کی طرف چلا جاتا ہے, یا پھر ٹینشن میں آ کر مریض بن جاتا ہے, یا پھر خودکشی کرتا ہے. تو پلیز پریشر نہ دیں, مل کر رہیں. گاڑی کے دو پہیے ہیں, پیار سے رہیں, ہاتھ پکڑ کر جئیں. ایک بات میں نے زندگی میں دیکھی ہے, جس عورت نے دکھ سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے نا, دکھ میں تکلیف میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے, اللہ نے اس عورت کو سکھ کے دن ضرور دکھائے ہیں. اللہ نے اس کو خوشیاں ضرور عطا فرمائی. مشکل وقت میں ساتھ دے دو, اللہ سکھ کے دروازے کھول دے گا, رحمت کے دروازے کھول دے گا. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر بھی کیا, ان کے مبارک ناموں کی بات بھی کی, اور انہی کی سیرت کی چند باتیں میں نے پیش کر دی کہ نبی پاک اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے بہترین تھے. گھر کا سودا سلف بھی لے جاتے, گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے, حسنین کریمین کو کاندھوں پہ سواری کراتے. کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہیں, فیملی کے ساتھ فیملی ممبر بن کے رہیے. ہم بعض اوقات فیملی میں بھی افسر بن کے رہتے ہیں, باہر بھی افسر ہوتے ہیں نا, تو گھر میں بھی افسر ہی چلا رہے ہوتے ہیں. گھر میں افسر بن کر نہیں, گھر میں جناب لیڈر بن کے نہیں, گھر میں آپ گھر کے فرد بن کر رہیے, تو انشاءاللہ پوری فیملی خوشگوار زندگی گزارے گی. اور یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بعض لوگ باہر والوں کے لیے بڑے بڑے مسکرا کر ملنے والے, حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں, اور گھر جاتے ہی منہ پھلا لیتے ہیں. نہیں, گھر والوں کا زیادہ حق ہے, اور اس میں بھی ماں باپ کا سب سے زیادہ حق ہے. ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ. ہاں, ایک اور پرابلم ہے, شادی ہو گئی اب بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, بھائی بہن بھی جڑے ہوئے ہونے چاہیے. ماں باپ چلے جائیں نا, بالخصوص میرا مشورہ ہے, بھائی بہن ایک دوسرے سے جڑ جاؤ. یہی تمہارے ماں باپ کی روح چاہتی ہے. ورنہ بھائی بہن بکھر جاتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں, تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑائی, جائیداد کے معاملوں پر لڑائی نہ کریں. تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے جڑے رہو, یہی زندگی ہے. کچھ لوگ بڑے تو وہ کہتے ہیں زوم میں ہوتے ہیں, میرے 5000 فرینڈز ہیں فیس بک پر, میں اتنے واٹس ایپ کے گروپ میں ہوں, سارا دن میں چیٹنگ کرتا ہوں, میرے بڑے چاہنے والے ہیں. سچ بتاؤں, جس دن اسپتال کے بستر پر جاؤ گے نا, تمہارے اسپتال کے بستر کے آس پاس تمہارے گھر والے ہی نظر آئیں گے. کوئی واٹس ایپ کا, فیس بک کا, سوشل میڈیا کا فرینڈ نہیں آئے گا جس کے ساتھ تم ساری زندگی چیٹنگ کرتے رہے. یہی گھر والے, یہی خون کام آئے گا تمہاری تکلیف میں. تو جو اپنے ہیں نا ان کو جوڑ کے رکھنا, اس کو ٹوٹنے مت دینا. یہ تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, یہ بکھر گئے نا پھر نہیں ملیں گے. اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو کبھی تھوڑی قربانی بھی دینی پڑے نا. بہن نے کوئی بات کہہ دی, بھائی نے کوئی بات کہہ دی, کوئی بات نہیں, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہو, رشتے نہ توڑیں, جڑ کر رہیں. آپ کے اور ہمارے ماں باپ کی بھی روح خوش ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اگر بھائی بہن جڑے ہوئے ہیں, تو اللہ کرے یہ بات دل میں آ جائے کہ ہماری فیملی جڑی رہے, محبت سے رہے, پیار سے رہے. اور یہی میری اور آپ کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے. ہم دنیا والوں کے لیے مہربان, اور گھر میں جائیں تو وہ گھر والوں کے لیے ٹینشن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں, عشق رسول والی باتیں, سیرت رسول پر عمل کرنے والی باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اس ماحول سے وابستہ رہیے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ایسے بیانات اور سنیں گے تو مزید انشاءاللہ نرمی, شفقت, مسکراہٹ, سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا انشاءاللہ. تو آپ مدنی چینل دیکھیں تو انشاءاللہ ایسے بیان سنتے رہیں گے. آخر میں ایک بار پھر میں جناب خطیب و امام صاحب علامہ صاحب سے بھی شکریہ ادا کروں گا, آپ کی مسجد کمیٹی کا شکریہ ادا کروں گا, استاد محترم کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور ماشاءاللہ ایک اعلان بھی ہے, سبحان اللہ کیا بات ہے دعوت اسلامی والوں کی. ایک کام ختم نہیں ہوتا, دوسرا جنت کا کام شروع کر دیتے ہیں, سبحان اللہ. تو مبارک ہو آپ کو. اعظم نگر اکرام آباد لیاقت آباد میں مسجد کے لیے ایک پلاٹ خریدا گیا ہے 1,25,00,000 کا, اور آج 12,50,000 روپے بیانہ بھی دے دیا ہے, سبحان اللہ. اب 1,12,50,000 روپے باقی ہیں,
اور باہر اسلام میں موجود ہوں گے، کہہ رہے ہم جھولی پھیلا کے موجود ہوں گے. یاد رکھیے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ جنت میں گھر بن رہا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، اس میں حصہ ملائیں. جتنی قیامت تک دیکھیں نا، یہ مسجد شہداء پتہ نہیں کتنی پرانی ہوگی، کب بنی ہوگی، شاید بنانے والے بہت سارے دنیا سے بھی چلے گئے ہوں گے. ہاں آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو جدید بھی بنانی ہے انشاءاللہ. یہ بھی اللہ نے چاہا تو عالی شان بنائیں گے انشاءاللہ، مل کے بنائیں گے انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا ہوں یہ جنہوں نے بنائی ہوگی نا، یہ سب چلے گئے ہوں گے، بہت سارے چلے گئے ہوں گے، مگر آج جو اجتماع ہو رہا ہے نا، اس کا ثواب بھی ان کو قبر میں مل رہا ہوگا. آج عشاء کی نماز ہوئی ہوگی نا، اس کا ثواب بھی ان کو ملا ہوگا. یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے، ہم دنیا سے سارے جائیں گے، مسجدیں باقی رہیں گی، اذانیں نمازیں ہوتی رہیں گی. تو جب عاشقان رسول مسجد بنائے نا، یہ میرا فارمولہ یاد رکھو، جب آپ کو پتہ چلے نا کہ عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں، دعوت اسلامی والے بنا رہے ہیں، کوئی بھی ہمارے عاشقان رسول بنا رہے ہیں، اس میں حصہ ملاؤ. ہاں کبھی ادھر تھوڑا ملا لیا، ادھر ملا لیا. قبر میں جاؤ گے نا، کبھی اس مسجد سے ثواب آ رہا ہوگا، کبھی اس مسجد سے ادھر اذان ہو رہی ہوگی ثواب آ رہا ہوگا، لاہور میں کسی مسجد میں، افریقہ میں، جدھر دعوت اسلامی کے تو فائدہ یہ ساری دنیا میں مسجدیں بن رہی ہیں. تو حصہ ملاتے رہا کرو. اب لیاقت آباد والو، یہ تو آپ کے ہی قریب علاقے میں بن رہی ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی تعاون کریں. اللہ پاک اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے 3 دن مدنی قافلے کے لیے بڑی پیاری دعائیں دی ہیں. آپ نے دعا دی ہے کہ یا اللہ پاک جو کوئی 17، 18، 19 نومبر کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے، اس کو حقیقی مدنی قافلہ مدینہ شریف جانے والا بھی نصیب کر دے، اسے حاجی بھی بنا دے، اور بالآخر ان کو مدینہ پاک میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا نصیب کر دے، اور جنت البقیع میں خیر کے ساتھ دفن ہونا نصیب کر دے. اتنی پیاری پیاری دعائیں امیر علیہ سنت نے دی ہیں. تو نیت کریں 17، 18، 19 نومبر جن کے لیے ممکن ہو سکے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. سفر کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ذمہ داران کو اپنا نام لکھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب.